सियालकोट को शहर इकबाल भी कहा जाता है। सरदार गंडा सिंह एक उसूल पसंद, तासुब से पाक और सखी इंसान थे, जिसे बाद में कब्जा माफिया खा गया। ये एक सितम ज़रीफी है कि सियालकोट में सरदार गंडा सिंह की कोई यादगार मौजूद नहीं। एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने अमली तौर पर सरदार गंडा सिंह ओबराई की तरह सियालकोट के शहर की माली, माहौलियाती, तालीमी और समाजी मुफादात के लिए खिदमत की हो। वो पद्मावत का खिलजी हो जिसे कि आधा पागल आधा संकी दिखा दिया गया, हालांकि वो खिलजी ही था जिसने ताताइयों को हिंदुस्तान में दाखिल नहीं होने दिया। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की कहानी सियालकोट शहर से है। सियालकोट शहर जो कि पाकिस्तान का एक अहम तिजारती मरकज भी है, उसकी एक शख्सियत जो कि तारीख के औराक में कहीं खो गई, उसकी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। सियालकोट पाकिस्तान का खेलों का सामान बनाने के हवाले से अहम सनती और इसके साथ साथ एक ज़रई शहर भी है, जिसकी बरामदाद 1000 मिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज कर चुकी हैं। जिले का बेशतर रकबा ज़रख़ीज़ है, जिस पे चावल, गंदम, गन्ना, मकई, जवार, आलू, लहसुन और दालें काश्त की जाती हैं, जबकि कई मकामात पर अमरूद और जामुन के बागात भी देखे जा सकते हैं। सियालकोट को शहर इकबाल भी कहा जाता है, इसलिए कि यहीं पर इकबाल पैदा हुए और यहीं पर उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी हासिल की। सियालकोट पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है। जनूबी एशिया के चंद अमीर तरीन शहरों में से एक सियालकोट है। जिला सियालकोट की आबादी लगभग 38,93,672 नफूस पर मुश्तमिल है। सियालकोट की सर्जिकल सनत की भी एक अलग ही कहानी है। अंग्रेज दौर में यहाँ के मिशन अस्पताल के तमाम तर ऑपरेशनों के लिए औजार शहर में ही मरम्मत किए जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता इनको बनाने का काम भी यही शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि 1920 तक सियालकोट के आलात जराही पूरे बर्रे सगीर में इस्तेमाल होने लगे। दूसरी जंग अजीम की बदौलत ये सनत अपने उरूज पर पहुंच गई, जब ताजे बरतानिया ने अपनी औजारों की मांग और उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए सियालकोट शहर में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए नित नई तकनीकी आलात और नित नई तकनीकों को मुतारिफ करवाया। जंग अजीम दोम के बाद सियालकोट अमृतसर के बाद पंजाब का दूसरा बड़ा सनती शहर करार पाया। तकसीम पाकिस्तान के वक्त इसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। अगर देखा जाए तो सियालकोट में 3 सनतों का गलबा है, जो लोगों को रोजगार के मौके तो फराहम करता ही है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के जीडीपी में भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। नंबर 1 पर है जराही के आलात या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे नंबर पर आता है खेलों का सामान और तीसरे नंबर पर आते हैं चमड़े की चीजें या चमड़े की सनत। सियालकोट में बेहतरीन म्यार के चमड़े की जैकेट्स, हैंडबैग्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। अब आपको उस शख्सियत से मिलवाते हैं जिसने सियालकोट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बुनियाद रखी थी, जिसने वहां पर जिस जगह पर आज गर्ल्स हॉस्टल कायम है वहां पर एक स्कूल कायम किया, उसकी बुनियाद रखी, जिसने वहां पर एक सड़क बनाई जिसे लोग पेरिस रोड के नाम से याद करते हैं। उस शख्सियत का नाम है सरदार गंडा सिंह ओबरॉय। सरदार गंडा सिंह ओबरॉय की सियालकोट की तारीख में वही हैसियत है जो लाहौर की तारीख में सर गंगा राम की है। सरदार गंडा सिंह ओबरॉय सियालकोट में ओबरॉय स्पोर्ट्स के बानी थे। सरदार गंडा सिंह ओबरॉय ने सियालकोट की तारीख में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने और उनके भाई झंडा सिंह ओबरॉय ने सियालकोट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बुनियाद डाली। सरदार गंडा सिंह सियालकोट के इलाके मटरावाली में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक बड़े जागीरदार घराने से था और पार्टीशन से पहले के जमाने में वो वहां पर एक इंडस्ट्रियल स्टेट के मालिक थे। उन्होंने 1925 से 1947 तक पूरन नगर सियालकोट में ओबरॉय एस्टेट चलाया। इनका इंतकाल सियालकोट में हुआ और इनकी समाधि किसी जमाने में पुल एग के किनारे वाक़ थी। सियालकोट में ओबरॉय का घर 1901 के लगभग तामीर हुआ। उनके घर की शान व शौकत ऐसी थी कि इस सड़क को लोगों ने पेरिस रोड कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हवेली इन्हें पेरिस की याद दिलाती थी। कहा जाता है कि जब खवातीन अपने महल्लाती घरों से शाम की सैर के लिए निकलती
تو سب سے پہلے سڑک پر خوشبو چھڑکی جاتی۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب پیرس روڈ پر اس کی فیکٹری واقع تھی جو کئی ایکڑ پر محیط تھی۔ فیکٹری کا مغربی حصہ پیرس روڈ اور کچہری روڈ کے درمیان واقع تھا۔ یہ اس دور کی سیالکوٹ میں کھیلوں کے سامان کی سب سے بڑی فیکٹری تھی۔ فیکٹری میں کرکٹ کے بیٹس، ہاکی کی سٹکس، بیڈمنٹن کے ریکٹس اور اسی طرح کا دیگر کھیلوں کا سامان تیار کیا جاتا تھا۔ فیکٹری میں سینکڑوں مزدور کام کیا کرتے تھے۔ ملازموں اور ہنرمندوں کی تنخواہیں برطانوی حکومت کے باقاعدہ ملازموں جیسی تھیں۔ ملازموں کو پروویڈنٹ فنڈ کی اسکیم بھی ملتی تھی۔ ملازمین کی تنخواہ اس وقت برطانوی ملازمین کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اوبرائے اسپورٹس کی جموں کشمیر میں بھی ایک شاخ تھی، جہاں مین فیکٹری کے کاریگر 1 سے 2 ماہ کے لیے پیداوار کے لیے جاتے تھے۔ اس وقت سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن سے کشمیر ٹرین بھی جایا کرتی تھی۔ سردار گنڈا سنگھ ایک اصول پسند، تعصب سے پاک اور سخی انسان تھے۔ ان کا مال پورے بر صغیر اور پورے دنیا کی برطانوی نو آبادیوں کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جایا کرتا تھا۔ سردار صاحب پیرس روڈ پر اس عمارت میں رہتے تھے جو آج ٹیلی فون ایکسچینج کا حصہ ہے۔ پیرس روڈ پر واقع موجودہ بڑا ڈاک خانہ اور علامہ اقبال لائبریری کی جگہ گنڈا سنگھ گراؤنڈ ہوا کرتی تھی۔ سردار گنڈا سنگھ نے ہائی اسکول بھی قائم کیا تھا۔ اسی اسکول کی جگہ اب حکومت نے خواتین کی یونیورسٹی قائم کر دی ہے۔ سردار گنڈا سنگھ سیالکوٹ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ اس دوران انہوں نے سیالکوٹ کی خوبصورتی کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے مبارک پورہ اور چاہ چٹاں جیسے محلے آباد کیے، جہاں کشادہ اور کھلی گلیاں رکھی گئیں۔ گنڈا سنگھ گراؤنڈ کے ساتھ ایک کشادہ اور شاندار حویلی تعمیر کی، جو فن تعمیر کا نمونہ تھی، جسے بعد میں قبضہ مافیا کھا گیا۔ سردار گنڈا سنگھ کی حویلی میں سوئمنگ پول بھی تھا۔ ملازمین کی اکثریت مسلمان تھی۔ گنڈا سنگھ کو سیالکوٹ سے بہت محبت تھی۔ جب ان کے چھوٹے بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور وہ اور ان کی بیوی اس وقت شہر سے باہر تھے، تو وہ اپنی بیوی کو لے کر فوراً سیالکوٹ پہنچے تاکہ ان کا بچہ زندگی کی پہلی سانسیں صرف اور صرف سیالکوٹ کی فضا میں ہی لے۔ یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ سیالکوٹ میں سردار گنڈا سنگھ کی کوئی یادگار موجود نہیں، حتیٰ کہ علامہ اقبال لائبریری، خواتین یونیورسٹی، ڈاک خانہ اور خواجہ صفدر اسکول اس کی ذاتی جگہوں پر بنائے گئے ہیں، لیکن کوئی ادارہ بھی اس کے نام پر نہیں رکھا گیا۔ بہترین دستیاب معلومات کے مطابق 1920 سے 1945 کے عرصے کے دوران ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے عملی طور پر سردار گنڈا سنگھ اوبرائے کی طرح سیالکوٹ کے شہر کی مالی، ماحولیاتی، تعلیمی اور سماجی مفادات کے لیے خدمت کی ہو۔ یہ حالات کی تباہی ہے کہ ایک شخص جو اتنا غیر جانبدار اور اتنا فیاض تھا، نئی نسل اب اسے نہیں جانتی۔ سیالکوٹ اور سیالکوٹ کے شہری اسے بھلا بیٹھے۔ ان کا کارخانہ جو اہم کارناموں کی یادگار تھا، محفوظ نہیں کیا گیا، اور اب وہ کارخانہ اور ان کی حویلی کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی بہت ساری جائیداد پر دکانیں اور بازار بن چکے ہیں۔ آپ سیالکوٹ میونسپل کمیٹی کا دورہ کریں، وہ بطور چیئرمین سردار کے دور کا کوئی ریکارڈ رکھنے سے انکاری ہیں۔ آپ پیرس روڈ پر علامہ اقبال لائبریری کا دورہ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ سردار صاحب کی زندگی اور سماجی خدمات کے حوالے سے ان کے پاس کوئی مواد دستیاب نہیں ہے۔ لائبریری کے لائبریرین ریاست علی مرحوم کے قریبی دوست سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے پاس سردار صاحب کی تصویر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، شہاب الدین اور دیگر معززین کے ساتھ تھی۔ وہ انمول تصویر اب مکمل طور پر غائب ہے۔ آپ گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کا دورہ کریں، آپ کو شاید ہی کوئی ایسا لیکچرر یا پروفیسر ملے گا جو اس تعلیمی ادارے کے بانی کو جانتا ہو۔ سردار گنڈا سنگھ کی سمادھی نیکا پورا پولیس اسٹیشن کے ساتھ بڑے عمدہ طریقے سے تعمیر کی گئی تھی، وہ بھی قبضہ مافیا نے غائب کر دی۔ یہی نہیں، مشن ہسپتال کی جگہ بھی سردار گنڈا سنگھ نے ہی عطیہ کی تھی۔ شاید سر گنگا رام کا نام گنگا رام ہسپتال کی وجہ سے لاہوریوں کو پھر یاد ہے، لیکن گنڈا سنگھ اوبرائے کا نام مجھے یقین ہے کہ 90% سیالکوٹی شاید اس سے بھی زیادہ نہیں جانتے ہوں گے۔ پاکستان اور ہندوستان، بر صغیر پاک و ہند کا یہ کلمیہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے نالاں ہیں، جبکہ ہم
اپنی تاریخ بدل نہیں سکتے۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ دوز who forget their history are condemned to repeat it۔ ہم نے اپنے ماضی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ وہاں ہندوستان میں بھی یہی لڑائی چلتی رہتی ہے کہ بچوں کو یہ کیوں پڑھایا کہ یہاں پر فلاں مغل بادشاہ آ کے حکومت کر گیا۔ فلم میں کسی مسلمان کیریکٹر کو پورٹرے کرنا ہے تو اس کے اندر نیگیٹو ٹریٹس ڈالنے لازمی ہیں، چاہے وہ پدماوت کا خلجی ہو جسے کہ آدھا پاگل آدھا سنکی دکھا دیا گیا، حالانکہ وہ خلجی ہی تھا، چاہے اس کا خبت تھا جس نے تاتائیوں کو ہندوستان میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ اور ایسی بہت سی شخصیات ہیں پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی۔ ہم نے اپنے شہروں کے نام بدل دیے کیونکہ ہم تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جو لوگ جڑوں سے کٹ جاتے ہیں وہ بہت جلدی سوکھ جاتے ہیں، چاہے وہ ملک ہوں یا قومیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ ویلاگ سینٹرل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔